کبھی بھی ہم شرک نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی غلطی، اپنے گناہ کا سبب کسی اور کو بنانا، اور اس کیس میں اپنے گناہ اور شرک کی بنیاد اللہ پہ ڈال دینا کہ یہ اللہ نے تو چاہا ہے ہم سے، کہ اللہ ہی تو ہم سے گناہ کرا رہا ہے. آج یہی اعتراض اور یہی سوال بہت سو کے دماغوں میں رہتا ہے. وہ کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نیکی نہیں کر لیتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نمازی اور پرہیزگار نہیں ہو جاتے، یہ اللہ نے ہی نہیں چاہا. یا پھر آپ کسی کو کہیں کہ جی چلو بھائی تم نماز پڑھنے چلو، نہیں کہ نہیں میں نہیں چاہتا، اللہ نے میرے حصے میں ہدایت نہیں لکھی ہے. بھائی تمہیں کیسے پتا؟ یہ مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے. انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ جو ہے وہ جب تقدیر کے بارے میں مضبوط نہیں ہوتا تو ہی یہ سارے شکوک و شبہات اس کے ذہن میں نکل کے سامنے آتے ہیں. کیا کہ میں اگر کوئی کام دین کا نہیں کر رہا، یہ شیطانی خیال ہے نا، شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کام کرنا نہیں، اور اس کو کہنا کہ یہ تو میری تقدیر میں نہیں لکھا. تو یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا واضح قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اپنا رستہ دکھا دیا ہے. اس کے اوپر ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے یا وہ ناشکرہ بن جائے. انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے سیدھی راہ پہ جانا ہے یا الٹی راہ پہ جانا ہے. یہ اللہ نے انسان کو فری ول خود مختار کر دیا ہے کہ انسان اپنا فیصلہ کرے کہ نیکی کی طرف جانا ہے یا بدی کی طرف جانا ہے. ہاں تقدیر کے معاملے میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے اس کائنات کو بنانے سے پہلے انسان کی تقدیر یا قیامت تک جو ہونا تھا لکھ دیا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے. لیکن اس علم میں اللہ کے ہونے کے اور اللہ کے لکھ دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور کیا ہے. تاریخ میں مسلمانوں کی، اس امت کی تاریخ میں اس تقدیر کو لے کے 3 گروہ بنے ہیں. ایک گروہ جبریہ کا، دوسرا قدریہ کا، تیسرا یہ ہم اہل سنہ کا. قدریہ کون تھے؟ وہ تقدیر کا انکار کیا کرتے تھے کہ جی تقدیر کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم جو کچھ ہیں وہ خود سے ہیں. دوسرا جبریہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں. یہی مشرکین بھی یہی اعتراض کر رہے تھے اس زمانے کے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نیکی پہ آ جاتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا معاذ اللہ، تو ہم نے یہ گناہ کیا اور ہم نے یہ شرک کیا. اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ بھی تو چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تو یہ بھی تو چاہتا ہے کہ تمہیں دین میں فقاہت عطا کرے. وہ آیتیں نہیں دکھتی لوگوں کو، لیکن جہاں گناہ کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہماری ہدایت، ہمارے نصیب میں یہ چیز نہیں لکھی. کسی سے پوچھیں کہ بھئی اگر تمہارے نصیب میں نہیں لکھا، بات یہ ہے کہ انسان کو فری ول دی ہے، فری ول کے بعد انسان نے کیا کرنا ہے یہ مجھے آپ کو پہلے سے نہیں پتہ ہوتا، یہ جب کر لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے. جب انسان دنیا کمانے نکلتا ہے اس کو پتہ ہے اس نے کتنی کمانی ہے، محنت کرتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا، عمل کرو، فَكُلُّ مُيَسِّرٍ لِمَا خُلِقَ لَكُمْ، ہر چیز جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی. یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، لیکن ہمیں اختیار دیا ہے اور اس اختیار کی بنیاد پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو بات یہ ہمیں بھی کبھی بھی اپنی زبان پہ ایسی باتیں نہیں لانی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے حق میں ہدایت نہیں لکھی. کوئی کاروبار کرنے جاتا ہے، کوئی کمانے جاتا ہے، اس سے پوچھو کہ بھئی تم کیوں کمانے جا رہے ہو؟ تم گھر بیٹھو، اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا تو تمہیں مل جائے گا. نہیں، اس کے لیے بھی محنت ہے. جب دنیا کمانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں تو دین کمانے کے لیے کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ جنت کمانے کے لیے کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ اسی طرح گناہ کر کے تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہمارے نصیب میں نیکی نہیں لکھی، یا ہمارے نصیب میں ہی گناہ لکھا تھا، ہمارے لیے یہ گناہ تھا. لیکن نیکی کر کے بعض اوقات ہم یہ سوال اپنی زبانوں پر نہیں لاتے. تو اللہ سے دعا ہے، آج بس اسی پہ اکتفا کریں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی مکمل دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آج لائٹ کی وجہ سے مختصر رکھنے، انشاءاللہ باقی باتیں آنے والے دنوں میں کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔